السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین حالت جنگ میں ہیں اور خون ریزی زوروں شوروں سے جاری ہے۔ اسرائیلی فوج فلسطینی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کر رہی ہے اور فلسطینی بچوں کو ڈیلی بیس پر قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اس میں امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ ویورز، میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آخر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی سٹارٹ کہاں سے ہوئی، انیشیل پوائنٹ کیا تھا، اس فلسطین اور اسرائیل ایشو کا انیشیل پوائنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑائی سٹارٹ ہوئی۔ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم ہمیشہ سے امریکہ کو بلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس کا اصل ذمہ دار ہے، اس ایشو کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ برطانیہ ہے۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول میں، پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کو فتح نصیب ہوئی تھی، برطانیہ کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور وہ ایک قسم کا پوری دنیا کا چودھری بن گیا تھا، اور اس نے اپنا اثر و رسوخ پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ بر صغیر میں بھی وہ آیا، بر صغیر میں بھی اس نے بڑا اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، اسی طرح سے اس نے وہاں پر بھی پنگے بازی کی برطانیہ نے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب 1917 میں پہلی جنگ عظیم اپنے اختتام پر تھی اور برطانیہ کو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، تو اس وقت کا جو برطانوی وزیر خارجہ تھا مسٹر لارڈ، اس نے صہیونی تحریک کے لیڈر، صہیونی تحریک یہودیوں کی ایک تحریک ہے، جس طرح سے ہندو میں انتہا پسند بیٹھے ہیں اسی طرح سے یہودی انتہا پسند تھے۔ صہیونی تحریک ہے، یہودیوں کی ایک تحریک تھی، یہودی انتہا پسندوں کی ایک تحریک ہے۔ تو صہیونی لیڈر کو برطانوی وزیر خارجہ نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اسرائیلیوں کی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسرائیل مطلب یہودیوں کی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو صہیونی تو پہلے اس کے حق میں تھے کہ ہمیں ایک الگ ریاست ملے، حالانکہ وہ بہت ہی مائنورٹی میں تھے، مسلمان کافی زیادہ میجورٹی میں تھے اسرائیل میں۔ تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایک الگ ریاست بنائیں جس میں یہودی مطلب اسرائیل مطلب میرا یہ ہے کہ یہودی ریاست۔ تو اس وزیر خارجہ نے صہیونی لیڈر کو یہ شو کروایا کہ ہم ایک مطلب یہاں پر یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صہیونی لیڈر نے اس پر بڑا خوشی کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بہترین بات ہو جائے گی اگر ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر ہمیں آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم تو ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے ایک قسم کے، اگر ہمیں علیحدہ ریاست مل جاتی ہے۔ حالانکہ وہ بڑے مزے سے رہ رہے تھے۔ صہیونی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، صہیونی اور یہودیوں میں فرق ہے۔ ہیں صہیونی بھی کیا کہتے ہیں اس کو یہودی، لیکن یہ انتہا پسند یہودی ہیں، جنہوں نے ہوتا ہے نا ہر مذہب میں کوئی ایسے گندے انڈے موجود ہوتے ہیں جو پورے مذہب کو گندا کر دیتے ہیں، ہر مذہب میں ایسے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ صہیونی تحریک تھی جو موجود تھی، جو چاہتی تھی کہ مطلب یہ ٹوٹے، سلطنت عثمانیہ ختم ہو، بالکل سلطنت عثمانیہ کا وجود ختم ہو اور ہم راج کریں۔ لیکن برطانوی جو خط تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ باقی جو آپ کے ریاستوں میں اگر ہم ریاست بناتے ہیں، جو باقی لوگ وہاں پر رہ جائیں گے تو ان کو آپ ان کی مطلب جو اقلیتیں رہ جائیں گی ان کے مذہبی حقوق کا آپ خاص خیال رکھیں گے، ان کو پوری آزادی ہوگی۔ تو خیر اس وقت انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم ایسا کریں گے۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونیوں میں فرق واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ میں نے آپ کو کر دیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت اسرائیل میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، اس وقت عیسائیت کی کتنی تعداد تھی، اور اس وقت یہودی کتنی تعداد میں تھے۔ اس وقت پورے عرب میں مطلب 22 ممالک آتے تھے، اس پورے خطے میں سلطنت عثمانیہ میں 22 ممالک۔ اس میں کیا کہتے ہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تھی 82%۔ 82% مطلب 1 کروڑ آبادی اگر ہو تو 82 لاکھ صرف مسلمان تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے۔ بہت بڑی تعداد ایک مسلمانوں کی تھی۔ یہودی اس وقت صرف اور صرف 7% تھے، مطلب اگر لاکھ تعداد ہو کسی بھی ریاست کی تو وہاں پر صرف 7,000 یہودی موجود تھے، اور عیسائی اس وقت 10.5% پائے جاتے تھے، مطلب عیسائی بھی یہودیوں سے زیادہ تھے۔ تو خیر وہاں پر یہ تحریک چل پڑی، اور 1917 میں یہ تحریک شروع ہو گئی۔ جو صہیونی تحریک تھی وہ اس نے آزادی آزادی کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔
1917 میں کیونکہ یورپ میں بھی یہودیوں کو بہت برا بھلا سمجھا جاتا تھا، ہٹلر نے بھی کافی یہودی مارے جرمنی میں، ٹھیک ہے، تو جرمن جو امپائر تھا ہٹلر، اس نے کافی یہودیوں کو قتل عام کیا، تو اس وقت یہودیوں کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا 1917 میں یورپ میں، اس لیے یہ تحریک کوئی اتنی خاص اس کی وقت نہ ہوئی، اور یہ کوئی خاص مطلب کوئی میجورٹی نہ لے سکی ووٹنگ میں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرا یہودیوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ سیاست کے ذریعے، ہٹ دھرمی کے ذریعے، مختلف پروپیگنڈا کے ذریعے، کیونکہ برطانیہ ان کے ساتھ تھا اور برطانیہ پوری دنیا کا ایک چودھری بن چکا تھا، اس نے اس کو پوری سپورٹ دی یہودیوں کو۔ ہوا کیا، 1948 میں یہودی وجود میں آ گئے، 1948 میں بنی اسرائیل بن گیا، ٹھیک ہے، فلسطین بن گیا، مطلب ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو گئی، لیکن فلسطین نے اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، عرب ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کسی بھی صورت میں نہیں کیا۔ ادھر صہیونی جو تپے ہوئے تھے، حالانکہ ان کو تپنا چاہیے تھا جرمنیوں پر، ہٹلر پر، جنہوں نے یہودی مارے۔ شاہ فیصل کیا کر گیا، شاہ فیصل نے یہ کہا ہے کہ یہودیوں پر جو ظلم ڈھائے جرمنیوں نے، ہٹلر نے، اور بھگتنا پڑا مسلمانوں کو، تو صہیونی اس ٹائم بڑے بکھرے ہوئے تھے، تو یہ ساری جو بھی کشمکش میں جو بھی یہ معاملات ہوئے، جب یہ ہجرت کرنی شروع کی مسلمانوں نے یہودیوں کے علاقوں سے، تو صہیونیوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ 34 گاؤں صفا ہستی سے مٹا دیے انہوں نے، آپ اندازہ کریں، 34 گاؤں صفا ہستی سے مٹا دیے گئے مسلمانوں کے اس ٹائم 1948 میں، ٹھیک ہے، اور عرب ممالک نے اس کو بالکل تسلیم نہیں کیا تھا، اس پورے یہ پروپیگنڈے کو۔ انہوں نے کہا یہ پورا پروپیگنڈا مسلمان جو ہیں بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو تعداد میں ہے، اور یہ ہمیں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ جب سلطنت عثمانیہ تھی، یہودی بھی کیا کہتے ہیں اس کو مکمل اپنے مذہبی حقوق کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، عیسائی بھی مکمل، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، صرف کچھ گندے انڈوں کی وجہ سے اور برطانوی اس خط کی وجہ سے جو مسٹر لارڈ نے لکھا مسٹر والٹر جو ایک صہیونی لیڈر تھا، اس کو یہ خط لکھا، جس کی وجہ سے یہ سارا کام، یہ ساری مطلب چنگاڑی لگائی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک آگ برپا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ مسلمان کس قدر مطلب ایک اچھی نیچر کے اور اچھے لوگ ہیں مسلمان۔ عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ دوم ہیں، جب انہوں نے یروشلم کو فتح کیا اور قبلہ اول اس ٹائم اس قابل نہیں تھا کہ وہاں پہ نماز پڑھی جا سکے، تو اس وقت کی عیسائیوں نے عمر بن خطاب کو یہ کہا کہ آپ ہماری کلیسا میں نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن عمر بن خطاب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر میں یہاں پر نماز پڑھوں گا تو میرے فالوورز بہت زیادہ ہیں، وہ بھی اس یہاں پر نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے، اس کو نماز کے لیے یوز کریں گے، تو آپ کی ایک عبادت گاہ ہے، یہ آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ اب دیکھیں یہ کتنا اچھا پیغام تھا، مطلب کتنے اچھے اس ٹائم کے جو لیڈرز ہمارے گزرے ہیں، تو کیا وہ ہستیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کسی بھی قسم کا ہوتا نا کوئی ظلم مسلمان کر رہے تھے یہودیوں پر یا عیسائیوں پر، تو وہ ایک تحریک چلائیں، بہت ہی ایک اچھا انوائرمنٹ تھا، اور یہودی بھی بہت پیار محبت سے مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن یہ ایک تحریک کی بدولت سارا خطہ بدحالی کا شکار ہوا، سارا خطہ حالت جنگ کا شکار ہوا۔ قائد اعظم نے اسی لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اس کو پتہ تھا کبھی بھی یہودی، کبھی بھی عیسائی، کبھی بھی کافر، قرآن پاک میں یہ ذکر ہے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے کھٹا پھٹا پاکستان دے دو، میں وہاں کھٹا پھٹے پاکستان میں رہ لوں گا، ہماری عوام کھٹے پھٹے پاکستان میں رہ لے گی مسلمان، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہاں ہمیں نہ کسی مذہبی کوئی مطلب کسی بھی قسم کی ہمیں مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، ہم ان کے غلام تھے، جیسے وہ کہتے تھے ہمیں ویسا کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اس کے نتیجے میں یہ سارا خطہ بدحالی کا شکار ہوا، حالت جنگ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب مسلمانوں نے تو کسی بھی صورت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ نیتن یاہو جو اس ٹائم بھی ان کا لیڈر ہے اسرائیل کا، جس نے یہ سارا جنگ کا ماحول گرم کیا ہوا ہے، اس وقت یہ صہیونی لیڈر ہی تھا، ایک قسم کا یہ بھی صہیونی لیڈر تھا، ان کی مطلب انڈر تھا یہ صہیونی لیڈرشپ کے، تو یہ اس کی سوچ ہی گندی تھی، یہ مسلمانوں کو کیا عیسائیوں کو یہ چاہتا تھا کہ یہودی صرف دنیا میں رہے، یہودی جائیں، باقی سارے مذہب ختم ہو گئے دنیا سے، تو اس نے بڑا قتل عام کروایا، بہت کچھ اس نے کروایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کام جب نیتن یاہو آیا ہے، اس نے بڑا قتل عام کروایا مسلمانوں کا، بہت زیادہ قتل عام کروایا، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، یہ جو نیتن یاہو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کو سارا سینیریو سمجھ آ گیا کہاں سے جنگ سٹارٹ ہوئی، کیسے یہ سارے سینیریو پیدا ہوئے۔ اب یہ جو نیتن یاہو ہے یہ چاہتا ہے کہ جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ تسلیم کریں کس کو؟ اسرائیل کو۔ اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان کو یہ تسلیم کر لیں گے تو وہاں پر یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ مسلمان یہودیوں کو ایک الگ ریاست مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر جو مسلمان موجود ہیں یہ ان کا ملک نہیں ہے، وہ وہاں پہ ایک قسم کے مہاجر ہیں، اقلیت ہیں، بے شک میجورٹی میں ہے لیکن اقلیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں آپ اس بات کو ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے انسانی طریقے میں۔ ہولوکاسٹ وہ کہتے ہیں نا بہت بڑا ظلم ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جتنے مظالم ڈھائے گئے اس دنیا میں اور کسی بھی مذہب کے ساتھ انہیں مظالم نہیں ڈھائے گئے، تو یہ فلسطین، یہ سارا ہے بنی اسرائیل، یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ تو نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ سارے ممالک ہمیں تسلیم کریں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، تاکہ ہم ڈکلیئر ہو جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک الگ ریاست، تو ہم آسانی سے ان کو اپنے ملک سے نکال سکیں۔ پہلے بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں 60 لاکھ فلسطینی اس ٹائم ہجرت کیے ہوئے ہیں، 3 جنریشنز خیموں میں جوان ہوئی ہیں فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی 3 جنریشنز۔ آپ اندازہ کریں 3 جنریشنز خیموں میں ہوئی ہیں، ان کو نہ ان کی کوئی لائف سٹائل ہے، نہ کسی قسم کی وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ اچھی خوراک ہے، کچھ بھی نہیں ان کے لیے۔ تو ان کا یہی پروپیگنڈا ہے، جو باقی تھوڑے بہت مسلمان بچے ہیں ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکیں جنگ کے ذریعے، مطلب پریشر ڈال کر اپنے آپ کو تسلیم کروا کے۔ جس دن انہوں نے تسلیم کر لی ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، جو تھوڑی بہت انہوں نے انسانیت دکھائی ہوئی ہے، جو کہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ایک سینیریو بنا ہوا ہے۔ اب نیتن یاہو کی کوشش یہ ہے کہ ہم تسلیم کر لیں، سارے ممالک، مسلم ممالک ان کو تسلیم کریں، جو کہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ مسلمان بہت بڑی میجورٹی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ مین اس کا ذمہ دار کون ہے۔ برطانیہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کا برطانیہ ہے۔ ہم تو برطانیہ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، برطانیہ میں بڑا امن ہے، یہ سارا جتنا بھی یہ اس خطے میں یہ گند پھیلا ہوا ہے یہ سارا برطانیہ کا کیا در ہے۔ اس ایک خط کی وجہ سے جو برطانوی وزیر خارجہ نے لکھا تھا خط، یہ سارا اسی کا کیا در ہے، یہ سارا صہیونی طریق کا کیا در ہے، جو کہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں۔ تو ہم امریکہ کو تو برا کہتے ہیں، اسرائیل کو بھی گالیاں دیتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے اس سارے جنگ کا، اس ساری جتنا بھی قتل عام ہو رہا ہے، اس سارے حالت کا جو ذمہ دار ہے وہ برطانیہ ہے۔ برطانیہ برصغیر میں بھی آیا تھا، لیکن برصغیر میں الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک لیڈر مل گیا مسلمانوں کو، جس نے لیڈ کر کے ایک سیاسی جدوجہد کے تحت ہمیں پاکستان دلوایا۔ وہاں پر بدقسمتی یہ تھی کہ عرب ممالک میں کوئی ایسا لیڈر اس وقت نہیں آیا جو ان کو مطلب ایک الگ ملک ایک اچھے طریقے سے لے کر دے سکتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا گند پھیلا۔ بعد میں کافی عرب ممالک میں کافی حریت رہنما آئے جنہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو انصاف دلوانے کی، لیکن ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم سمجھیں گے کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، یہ ہماری بھول ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے برطانیہ کے وزیر اعظم نے 2 نومبر کو کیا کیا ہے، 2 نومبر کو ہی وہ خط بھیجا گیا تھا نا، 2 نومبر 1917 میں، تو اس نے 2 نومبر کو اب جا کے بیان دیا ہے کہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اس وقت خط لکھا۔ ان سے ڈنگروں سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ نے وہ جو خط لکھا تھا اس کے نتیجے میں آج ہو کیا رہا ہے، آپ کس چیز کی اعزاز کی، مطلب آپ نے جو سارا قتل ہوا اپنے سر لینا چاہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور آپ اسے اعزاز کی بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا خط لکھ کر۔ تو یہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، یہ سارا قصور برطانیہ کا ہے۔ میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں جتنا امریکہ کو برا سمجھتے ہیں، جتنا اسرائیل کو، اس سے زیادہ آپ برطانیہ کو برا سمجھیں۔ تو یہ میرا آج کا ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا لازمی تھا کہ اصل میں اس سارے سینیریو کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ تو یہ 1917 میں وہ خط اصل ذمہ دار ہے جو برطانوی وزیر خارجہ مسٹر لارڈ لکھ گیا تھا، جس کو آگے امپلیمنٹ بھی کیا گیا صہیونی طریقے کے ذریعے، اور امپلیمنٹ برطانوی پارلیمنٹ نہیں کروایا جو اس ٹائم کا چودھری تھا۔ مطلب غصہ آپ کو جرمنز پر ہے اور نگال آپ مسلمانوں پہ رہے ہو، عیسائیوں پہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ایک سینیریو تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔
تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پوری دیکھیں. شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ مسلمانوں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے. آمین. اللہ حافظ.